ارشاد فرمایا کہ جس کی بینائی صحیح ہو اور بیمار بھی نہ ہو تو اس کی نظر صحیح دیکھتی ہے، اور جس کی آنکھ میں یرقان ہو اس کو سفید دیوار بھی پیلی نظر آتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہیں بیمار ہیں، صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پاک اور صحیح دیکھنے والی ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ مبارک میں وحی الہی کا سرما لگا ہوا ہے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی، آپ کی نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ فرماتے ہیں کہ غرض معلوم ہوا کہ یہ صاحب پردیس میں تو رئیس بنے ہوئے تھے، لیکن وطن میں نہایت قلاش اور مفلس ہیں، اور وہ شخص جس کو سب نے غریب سمجھا، اس کا 1000 گز کا بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، بڑا مل مالک ہے، نوکر و خدام ہیں۔ یہ پردیس میں تو غریب معلوم ہو رہا تھا، مگر وطن کا رئیس ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، سفر کی جگہ ہے۔ ہمارا ہر سانس سفر میں ہو رہا ہے، ہر سانس میں ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم رہنے کے لیے نیشنل ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ سعودی عرب کوئی جائے اور پھر جب اس کو کہا جائے بھی تمہارا ویزا مکمل ہو گیا تو کہ یہ کیا بات، تو سعودی عرب والے بھی نیشنلٹی نہیں دیتے۔ اسی طرح دنیا بھی کسی کو نیشنل نہیں بناتی، ہمیشہ نہیں رہ سکتا اس میں وہ، بلکہ کسی وقت بھی جانا ہوگا۔ ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ نے افریقہ میں تھے، حضرت کے مرید تھے، بہت ہی وہ حضرت کو بلاتے تھے، ماشاءاللہ کاروبار بھی تھا ان کا، گھر بھی بہت اچھا تھا۔ حضرت نے ان سے فرمایا دیکھو میں کراچی سے آیا ہوں پاکستان سے، اور مجھے چند دنوں میں جانا ہے۔ جس طرح میں یہاں پردیس ہوں سمجھ لینا تم بھی پردیسی ہو۔ میں یہاں پردیس میں ہوں اور مجھے جانے کا خیال ہے۔ جو بھی پردیس میں ہوتا ہے، کہیں بھی یہاں سے جاتا ہے یا وہاں سے آتا ہے، کوئی پنجاب سے کراچی آیا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے پنجاب جانا ہے، کراچی سے پنجاب گیا یا پنجاب سے تو اپنے گھر اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ اس کو رہنے کی جگہ کو، مسافر خانے کو گھر نہیں سمجھتا۔ تو حضرت نے ان مولانا سے فرمایا کہ جس طرح میں مسافر ہوں آپ بھی دنیا میں مسافر ہیں، آپ بھی، ہم سب اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں اور ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، جیسے مسافر جاتا ہے کراچی، لوگ کیوں آتے ہیں کمانے کے لیے، اور یہاں سے دبئی شارجہ کیوں جاتے ہیں کمانے کے لیے، تو اپنے مقصد کو سمجھتا ہے کہ میرا مقصد یہاں پر بیکار بیٹھنا اور عیاشی کرنا نہیں ہے، بلکہ خوب پیسہ کما کے گھر میں بھیجنا ہے۔ وہاں پہ اگرچہ وہ جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ غریب رہتا ہے، برگر کھا لیتا ہے، جیسے تیسے چھوٹی جگہ میں سو جاتا ہے، وہاں پہ نہ گھر بناتا ہے، نہ گھر بنانے کی فکر کرتا ہے، نہ اچھا کھانے کی فکر کرتا ہے، بس اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کتنی رقم بھیج دوں تو خوب جو وہاں جا کر پھر مزے کروں۔ اسی طرح اصل یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اسی لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم خوب اپنے سفر میں رہ کر اور یہاں سے آخرت کی تیاری کر لیں، خوب وہاں پہ مال بھی بھیج لیں، اپنی صلاحیتیں بھی، جو جیسے اب فجر کی نماز اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن اگر وضو رہتا بھی ہے تو اشراق نہیں پڑھتے، یہ سوچ کر کہ نفل ہی تو ہے، تو پھر ہر چیز اگر ایسے ہم چھوڑتے رہیں تو دنیا میں بھی کیا ہر کھانا ہر آدمی ضروری کھاتا ہے، دال بھات، دال چاول، ارہر کی دال ہو اور روٹی ہو، چٹنی ہو، دال چاول اور پیاز سے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو غربت کا کھانا الگ ہوتا ہے اور ثروت کا کھانا الگ ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ خوب مزے والا کھانا کھائے، صرف کھانے کا مقصد پیٹ بھرنا نہ ہو بلکہ مزہ بھی آئے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے فجر پڑھ لی ہے تو اب سے تھوڑی دیر کے بعد اشراق کا وقت ہو جائے گا، جیسے ہی سورج نکلا اس کے 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، تو 2-4 رکعت اس میں پڑھ لیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، دن کے شروع میں 2 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں دن بھر تیری کفالت کروں گا۔
سورہ یاسین شریف آدمی پڑھ لے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں آگے بڑھائیں گے. ہم نے اپنے دامن کو محدود کر لیا. اقبال کہتے ہیں تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. ہر آدمی رئیس نہیں بن سکتا. کتنے لوگ دکان کھولتے ہیں، کسی کی چل بھی جاتی ہے، کسی کی فیل ہو جاتی ہے، کچھ عرصے میں بند ہو جاتی ہے دکان. دنیا بقدر مقدر ہے، لیکن ہر آدمی جو چاہے ولی اللہ بن سکتا ہے. یہی سب شروع کر دیں، اشراق شروع کر دیں، اشراق کے فوراً بعد چاشت کا وقت بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح ظہر کی نماز پڑھ کے دو سنت پڑھ کے بھاگتے ہیں، 2 نفل اور پڑھ لیں. تو آپ نے صحابی سے فرمایا، انہیں اوراق میں حضرت والا نے کہیں پر لکھا ہے کہ صحابی سے آپ نے فرمایا، حضرت شیخ نے فضائل نماز میں بھی اس روایت کو نقل کیا کہ صحابی نے کہا آج غنیمت کے مال سے میں مال لیتا رہا، خریدتا اور بیچتا رہا، مجھے 300 اوقیہ چاندی کا فائدہ ہو گیا، یعنی ہزاروں روپے میں نے کمائے. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ نفع بخش چیز نہ بتاؤں؟ ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، جس کے بعد نفل ہے عصر کے بعد اور فجر کے فوراً بعد کوئی نہ پڑھنے لگے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جہاں ہم یہ کر رہے ہیں وہاں ہمارے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں. رات کو آخر رات میں تہجد پڑھنا مشکل ہے، عشاء کے بعد 4-6 رکعت آدمی اگر پڑھ لے، ہر آدمی عشاء کے بعد فارغ ہوتا ہے. بس آپ دیکھیں 9 بجے نماز ہے، 9:22-23 پہ لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. بس 10 منٹ تو امام لگاتا ہے اور سنت وطر اور ساری چیزوں میں ہم لوگ 10 منٹ 12 منٹ میں فوراً جانا چاہتے ہیں. رات بھر کیا کرنا ہے بھائی؟ تھوڑا آرام سے عبادت کر لو، 4-6 رکعت آرام سے پڑھ لو، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگ لو. ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ہر ایک سے ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد. ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کچھ عرض و مناجات ہم کریں تو سارے لوگ جن کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے وہ کام بنانے کے لیے متحرک ہو جائیں. تو فرما رہے ہیں کہ یہاں ہر سانس ہمارا سفر میں ہے، ہر سانس میں ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں. اس سفر کی حالت میں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون رئیس ہے اور کون فقیر ہے. قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ رئیس کون ہے. جس کے پاس اعمال نیک ہوں گے اور اللہ اس کو بخش دیں گے، وہی وطن آخرت کا رئیس ہوگا. دنیا میں خواہ اس کے پاس اس کے کپڑوں میں پیوند لگ رہے ہوں اور بے نام و نشان ہو، اور جو لوگ آج یہاں خوب پاکولا اور کباب اڑا رہے ہیں، کار اور بنگلہ بھی ہے اور مل اور کارخانے بھی ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ان کو دوزخ کا گرم پانی پلایا جا رہا ہوگا. پھر معلوم ہوگا کہ رئیس کون ہے. رئیس کون تھا اصل، جن کی کھوپڑی پر آخرت میں جوتوں سے ان کی کھوپڑی گنجی کی جا رہی ہوگی، اور وہاں کوئی یہ کہے گا کہ صاحب دنیا میں یہ بڑے رئیس آدمی تھے، ان کے پاس ذق انک انت العزیز الکریم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں سے، لو بھائی لو کھاؤ یہ دوزخ کا عذاب چکھو، تم تو بہت عزیز اور کریم تھے نا، وہاں پہ بڑے معزز آدمی بنتے تھے. ابو جہل بھی سردار تھا، ابو لہب کے بھی بہت بیٹے تھے، ولید ابن مغیرہ بھی بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن سب ان لوگوں سے کہا جائے گا ذق، چکھو چکھو یہ عذاب چکھو، انک انت العزیز، تو بہت زیادہ وہاں زبردست اور بہت زیادہ باعزت آدمی تھا نا. اب یہاں پہ پتہ چلے گی اصل عزت وہاں کی عزت ہے. یہاں کی عزت تو بظاہر فرعون کو بھی تھی اور قارون کو بھی ملی، لیکن یہ ساری عزتیں فانی ہیں. اصل عزت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے. تو فرمایا لوگ یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ صاحب یہ تو دنیا میں بڑے رئیس تھے، ان کے پاس 1,500 گز کا بنگلہ تھا، 4 ملیں چل رہی تھیں، 2 کاریں تھیں اور 20 خدام تھے. تو بتاؤ ایسی ریاست سے کیا فائدہ کہ آدمی پردیس کا رئیس ہو اور وطن کا مفلس ہو.
اللہ تعالیٰ ایسی بدحالی سے اور بے عقلی سے ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جس کام کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے شیخ یہ شعر پڑھتے تھے، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یعنی دینداری کے کام کر لو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام